البقرہ آیت نمبر 62۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین، بے شک جو لوگ ایمان لائے، آمنو جو ایمان لائے، والذین اور جو لوگ ہادو یہودی ہوئے، والنصارى اور نصارہ، والصابئین اور صابی، من آمنا جو ایمان لائے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور روز آخرت پر، وعمل صالحا اور نیک عمل کرے، وعمل اور عمل صالحا نیک اور نیک عمل کرے، فلہم تو ان کے لیے اجرہم ان کا اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ولا خوف اور نہ کوئی خوف، علیہم ان پر ہوگا، ولا ہم اور نہ ہی وہ، یحزنون یا کا مطلب وہ یحزنون وہ غمگین ہوں گے۔ ان الذین آمنوا بے شک جو لوگ ایمان لائے، والذین ہادو اور جو لوگ یہودی ہوئے، والنصارى اور نصارہ یعنی عیسائی، والصابئین اور صابی، من آمن باللہ جو ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخر اور روز آخرت پر، وعمل صالحا اور نیک عمل کرے، فلہم اجرہم تو ان کے لیے اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم اور نہ ہی ان پر کوئی خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یہاں پر یہودی سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، تو ان کے ایک بیٹے کا نام یہودا تھا، تو ان کی نسل یہودی ہے۔ یہودی ہود کے لفظ سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے توبہ کرنا۔ یہودیوں نے بچڑے کی پوجا سے انہوں نے توبہ کی تھی، جو موسیٰ کی شریعت ہے یہودی۔ نصارہ جو ہے عیسائی، یعنی جو عیسائی ہے یا مدد کرنے والے، اس سے مراد مدد کرنے والے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو صابی ہے، صابی سے مراد وہ لوگ جو ستارہ کی پوجا کرنے والے ہیں، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ عیسائی کا ایک فرقہ ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ یہودیوں کا ایک فرقہ ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ ان کا کوئی دین نہیں۔ اب یہ بات واضح رہے کہ یہودیوں میں سے ایماندار وہ ہے جو توریت کو مانتا ہو، لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں تو پھر وہ ان کی تابعداری کرے گا۔ پھر اگر اب بھی وہ توریت اور سنت موسیٰ علیہ السلام پر جمع رہا، یعنی اس پر قائم رہا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتا ہے، تو پھر وہ بے دین ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نصرانی جو ہے شریعت عیسوی پر عمل کرے گا، اور اگر اپنے زمانے میں یعنی اس کے وقت میں اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو پالیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کرے گا۔ اگر اب بھی اس نے انجیل کو اور عیسوی کو نہ چھوڑا، عیسائیت کو نہ چھوڑا، تو ہلاک ہوگا، پھر وہ بے دین ہوگا۔ یہاں پر شرط لگائی گئی ہے کہ جو ایمان لائے آخرت پر اور جو عمل صالح کرے گا، ان کا اجر اور ثواب ان کے رب کے پاس ہے۔ اور اس آیت کا تعلق پچھلی آیت سے ہے، وہاں پر یہود کو سرکشیوں کی بنا پر ان کے لیے ذلت اور رسوائی بیان کیا گیا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ ان کے لیے ذلت اور رسوائی ہے، اور یہاں پر نجات کا دارمدار اللہ اور روز آخرت پر ایمان ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔